بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستان پاک پہ حاضر ہیں۔ مدینہ طیبہ طیبہ کی صبح ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہمارے سامنے روضہ اقدس ہے اور ہماری بائیں جانب جنت البقیع ہے۔ اور کہہ سکتا ہوں کہ بقول حفیظ طائب قدموں میں شہنشاہ دو عالم کے پڑا ہوں، میں ذرہ ناچیز ہوں یا بخت رسا ہوں، اب کون سی نعمت کی طلب حق سے کروں میں، دہلیز پہ سلطان مدینہ کی کھڑا ہوں، اے کاش ذرا دیر یہیں وقت ٹھہر جائے، اے کاش ذرا دیر یہیں وقت ٹھہر جائے، میں پیش رسول عربی نعت سرا ہوں۔ یہ مسجد مبارک کائنات کی افضل ترین مسجد، سبحان اللہ، احادیث مبارکہ لکھی ہوئی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری مسجد ہے، اس کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں اور یہ میری مسجد آخری مسجد ہے۔ بعض نے کہا کہ بہت ساری مسجدیں تو بعد میں بنی ہیں اور بنتی رہیں گی، ان کی خدمت میں عرض ہے، علماء کرام نے فرمایا کہ ہاں بہت ساری مسجدیں بنے گی، لاکھوں کروڑوں، لیکن امام الانبیاء اور اللہ کے کسی نبی کی مسجد اس کے بعد نہیں بنے گی، یہ اللہ کے آخری پیغمبر کی مسجد ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے یہ مسجد شریف بے پناہ برکتوں والی ہے۔ اس کے چاروں طرف ایسے ایسے بابرکت مقامات ہیں کہ اسلام کی ساری تاریخ یاد آ جاتی۔ جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزارات ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سید الاسقیاء حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے بڑے مجاہد، غازی، شہید جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب کو روضہ پاک کی بھی اور اس قبرستان جو اس لحاظ سے ساری کائنات میں منفرد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں روز قیامت سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اس حال میں کہ میرے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ ہوں گے، اور فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پہلے جنت البقیع میں آؤں گا، اور جنت البقیع میں جتنے دفن ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اللہ ہی جانتا ہے، 10,000 تو صحابہ کرام میں، اولیاء اللہ، تابعین، تبع تابعین، ان گنت یہاں دفن ہے، کوئی حد و حساب ہی نہیں۔ یہ سب خوش نصیب ہیں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان معاشر میں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ یہ خوش نصیب ہیں، اور ظاہر ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے گا اسے پھر روز معاشر کا کیا فکر ہوگا۔ جس جماعت کے مقتدا، پیشوا، حاجت روا، مشکل کشا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوں گے، سبحان اللہ، وہ خوش نصیبوں کی جماعت ہوگی۔
یہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، پھر آگے جنت المعلیٰ کے مدفونین جتنے بھی ہیں وہ بھی حضور سے آ ملیں گے۔ ان دونوں قبرستانوں کے مومنوں کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے جائیں گے۔ یہ مسجد شریف اس لحاظ سے بھی تاریخی ہے، اور آج خاص کر جب میں یہاں لاکھوں کا ہجوم دیکھتا ہوں، کچھ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، حج کا سماں ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ شریف میں جب کبھی طواف میں کچھ لوگ کم ہوتے ہیں تو اللہ فرشتے بھیج دیتا ہے، وہاں بھی رش ہے، اور یہاں تو 70,000 صبح اور 70,000 شام، یوں حاضری یہ بارگاہ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے گا، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ سبحان اللہ، معصوموں کو ہے عمر میں بس ایک بار، بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ سبحان اللہ، آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، پھر سنیں آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے۔ سبحان اللہ، اور سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں۔ آج جب ہمارے فلسطینی بھائی ظلم کا شکار ہیں اور باقی حکومتیں تماشا دیکھ رہی ہیں، میٹنگیں کر رہی ہیں، قراردادیں پاس کر رہی ہیں، مشورے دے رہی ہیں، سبحان اللہ، یہ مسجد نبوی شریف آج تو اس کا رقبہ اور حدود اربہ بہت پھیل گیا ہے، شہر مبارک پورا مسجد نبوی شریف میں آ گیا۔ اس وقت مسجد نبوی شریف ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، جتنا کوئی حصہ یہ تھا اتنا کو آگے تھا، لیکن وہاں سے لشکر بہت بڑے بڑے جاتے تھے۔ بدر کے لیے بھی یہاں سے لشکر گیا، احد کے لیے بھی یہاں سے لشکر گیا، آخری لشکر تبوک کے لیے جو گیا وہ بھی یہاں سے گیا۔ حضرت اسامہ بن زید کو جس لشکر کا سربراہ بنایا گیا وہ بھی یہاں سے گیا، اور منکرین ختم نبوت کے خلاف، مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کے لیے لشکر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے روانہ کیا۔ یہ کائنات میں جہاد کا سب سے بڑا مرکز ہے، یہاں سے جہاد قافلے لشکر روانہ ہوتے تھے اور پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کرتے تھے۔ اور بہت ساری جگہوں پہ تو ایسا ہوتا تھا کہ آگے سے کفار مزاحمت بھی نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، کہ رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی ہے۔ مسلمان کا وہ لشکر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، ایک مہینے کے فاصلے پہ ہوتا تھا تو دشمن پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ آج ہم عرض کر رہے ہیں، اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ یا رسول اللہ، نظر کرم فرمائیں، مہربانی فرمائیں، آپ کی امت مرحومہ اس وقت بہت مشکل میں ہے، خاص کر کے فلسطین کے بچے، خواتین، ضعفاء، مرد، عورتیں، قتل عام ہو رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، اور ہمارے حکمران بے حسی کی تصویر بنے ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سید المجاہدین تھے، ہیں، آج بھی مجاہدین کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ فلسطینی مجاہدین پہ نظر کرم فرمائیں، کشمیری مجاہدین پہ نظر کرم فرمائیں،
اور ان کو اس غلامی کے شکنجے سے آزادی کی نعمت عطا فرما دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیت المقدس مسجد اقصی شریف آپ کے پاک قدموں سے متبرک ہوئے۔ 1,24,000 انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ وہ مسجد اقصی پھر آپ کو ترس رہی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم آئیں اور حضور کی برکت سے دوبارہ اس مسجد شریف کو آزادی ملے، یا کو آپ کا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام صلاح الدین ایوبی جیسا مجاہد مسلمان ملکوں میں پیدا ہو جائے جو ظالموں کا خاتمہ کرے اور ظلم کو نیست و نابود کر دے، اور جو چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں ان کا نام و نشان صفحاتی سے مٹا کے اسلام کا علم بلند کر دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اے حبیب، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، یا رسول کبریا فریاد ہے، سخت مشکل میں گھرا ہوں آج کل، اے حبیب کبریا فریاد ہے۔ امت آپ کی فریاد کر رہی ہے، مہربانی فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں۔ جس طرح یہ مہربانی فرمائی ہے، یہاں حاضری کا موقع ملا ہے، یہاں کو ایسے عشاق آ جائیں جو آپ کے ارشادات پاک جہاد کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے احکامات جہاد کے بارے میں قرآن پاک میں موجود، احادیث مبارکہ میں آپ کے ارشادات پاک موجود، وہ ایسا خطیب آ جائے جو یہاں عوام کو جہاد کی ترغیب دے، امت کو جہاد کی ترغیب دے اور مظلوموں کا ساتھ دینے کی اپیل کرے حرم پاک سے اور مسجد نبوی شریف سے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ ہم نے آپ سب کا، جتنے ہمارے یوٹیوب پہ سننے والے اور ہمیں دیکھنے والے اور جتنے بھی مقتدی گلبرگ میں، لیسٹر میں، مانچسٹر میں، جہاں جہاں بھی روئے زمین پہ محبت کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے درخواست بھی عرض کی ہے، حاضری کے لیے دعا بھی کی ہے۔ جن بیماروں نے دعا کی درخواست کی تھی ان کی درخواست پیش کر دی۔ اللہ رب العالمین سب کی درخواستیں منظور فرمائے اور سب کو اس بارگاہ پاک کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔